آج ہم ایک اہم کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جس نے بھارت کی ہواؤں میں ہلچل پیدا کر دی اور بتایا کہ ہمارا ایویشن سسٹم کتنا نازک ہے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب انڈیگو کی روزانہ 170 سے 200 فلائٹس کینسل ہوئیں اور پورا ملک سمجھ گیا کہ پائلٹ ایکو سسٹم دراصل بہت ہی کمزور بنیادوں پر کھڑا ہے۔ نئے DGCA FDTL رولز جو پائلٹ فٹیگ کم کرنے کے لیے لائے گئے تھے، جیسے ہی لاگو ہوئے انڈیگو کا پورا نیٹ ورک پریشر میں آ گیا، کیونکہ ایئر لائن کئی سال سے ایک ایسے ماڈل پر چل رہی تھی جس کا ڈیپینڈنس نائٹ ہیوی روٹس، کم پائلٹس میں زیادہ فلائٹس اور کم ریسٹ پر تھا۔ مگر اصل کرائسس تب شروع ہوا جب ایک ہی دن میں انڈیگو نے 1000 سے زیادہ فلائٹس تقریباً زیرو نوٹس پر کینسل کر دی۔ مسافر ایئرپورٹس پر پھنسے رہ گئے، فیملیز فلور پر سو رہی تھی، سینئرز تھک کر کنارے بیٹھ گئے تھے اور لوگوں کو کوئی صحیح اپڈیٹ نہیں مل رہی تھی۔ اس دوران ایئر لائن نے فلائٹس کینسل تو کی مگر ٹکٹ سیلز بند نہیں کی۔ لوگ وہی فلائٹس خریدتے رہے جن کے اڑنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ بنگلورو میں اسٹاف نے خود کہا کہ یہ کیوز کم از کم 1 مہینہ چلے گا، یعنی ٹھیک وہی مدت جس میں نئے FDTL رولز کو فیز ان ہونا تھا، اور جیسے ہی DGCA نے رولز میں نرم تبدیلی کی، بحران ایک دم ختم ہو گیا، جیسے سوئچ آف کر دیا گیا ہو۔ اس پورے معاملے نے صاف دکھایا کہ یہ سسٹم فیلئر نہیں تھا بلکہ ایک اسٹریٹجک پریشر تھا جس کا مقصد ریگولیٹر کو جھکانا تھا۔ مگر سب سے چونکا دینے والی بات تھی انڈیگو کا بورڈ، جس میں بھارت کے بہترین کارپوریٹ لیڈرز، لیگل ایکسپرٹس، فارمر FAA چیف، فارمر ایئر فورس چیف اور انٹرنیشنل ایویشن ایکسپرٹس شامل ہیں، مگر پورے کرائسس میں مکمل خاموش رہے۔ نہ کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی گائیڈنس، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی۔ ایسا لگا جیسے بورڈ سرے سے موجود ہی نہیں۔ انڈیگو کے مینجمنٹ نے پبلک انٹرسٹ کے خلاف قدم اٹھائے مگر بورڈ کی طرف سے کوئی روک ٹوک سامنے نہ آئی۔ DGCA کے رول کا جائزہ لیں تو یہاں بھی بڑی غلطی ہوئی۔ ریگولیٹر نے ونٹر شیڈیول کو اپروو کر دیا جبکہ پائلٹ اسٹرینتھ وہ نہیں تھی جو FDTL رولز کے بعد ضروری تھی۔ DGCA کے اپنے ڈیٹا کے مطابق ایئر لائن کو 2422 کیپٹن چاہیے تھی مگر موجود تھے صرف 2357۔ فرسٹ آفیسرز دیکھنے کو زیادہ تھے مگر فٹیگ لمٹس اور نائٹ ڈیوٹی ریسٹرکشنز کے بعد اصل ڈپلائیبل کریو بہت کم رہ جاتا تھا، یعنی شیڈیول کا اپروول مین پاور ریئلٹی کے خلاف تھا، اور یہی بلائنڈ اسپاٹ بعد میں بہت بڑا کرائسس بن گئی۔ ایویشن سیفٹی ایکسپرٹ کیپٹن امت سنگھ کہتے ہیں کہ بھارت میں فٹیگ ایک کریٹیکل خطرہ ہے۔ ان کے ریسرچ میں 54.2% پائلٹس نے شدید ڈے ٹائم سلیپ لیسنس رپورٹ کی اور 66% نے بتایا کہ وہ کاکپٹ میں مائکرو سلیپ میں چلے گئے تھے۔ 17 گھنٹے جاگنے کے بعد انسان کی کارکردگی وہی ہوتی ہے جو بلڈ الکوہل 0.05 پر ہوتی ہے، مگر کاکپٹ میں الکوہل 0 ٹالرنس ہے جبکہ فٹیگ 0 ٹالرنس نہیں۔ یہی سب سے بڑا کنٹراڈکشن ہے۔ فٹیگ رولز سائنٹیفک بیسس پر بنے تھے مگر جب انڈیگو نے کیوس پیدا کیا، لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور مارکیٹ میں دباؤ پیدا کیا تو آخر میں ریگولیٹر کو رولز نرم کرنے پڑے۔ مارکیٹ نے بھی پریشانی نہیں دکھائی، انڈیگو کا اسٹاک صرف 2% گرا اور فوراً ریکور کر گیا کیونکہ انویسٹرز سمجھ گئے تھے کہ ایئر لائن یہ دباؤ والا کھیل جیت لے گی، اور جیت گئی۔ اب بڑی تصویر دیکھیں تو بھارت کا پائلٹ پائپ لائن خود ایک بڑا مسئلہ ہے۔ CPL تو بہت نکلتے ہیں مگر ٹائپ ریٹنگ، لائن ریڈی اور کمانڈ ٹریک پائلٹس بہت کم ہیں۔ ٹریننگ کا زیادہ حصہ اوورسیز سیمولیٹرز میں ہوتا ہے، ویٹنگ پیریڈ لمبا ہے، انسٹرکٹرز کم ہیں، ایئر لائنز ہائرنگ ری ایکٹیو کرتی ہیں اور روسٹر ہمیشہ نائٹ آپریشنز میکسیمائز کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ جب فٹیگ بیسڈ FDTL رولز آئے تو یہ پرانا ماڈل ایک دن میں بیٹھ گیا۔ انڈیگو کو پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ مزید پائلٹس ہائر کرنے چاہیے تھے، روسٹر ری ڈیزائن کرنا چاہیے تھا، مگر ایئر لائنز نے تمام فوکس ایک ہی چیز پر رکھی، ریگولیٹر پر دباؤ بڑھا کر رولز میں ریلیکسیشن لینا۔ اس دوران پیسنجر سب سے زیادہ افیکٹڈ رہے۔ ٹرمینلز بھرے ہوئے تھے، لوگ پریشان تھے، ریفنڈز ڈیلے ہو رہی تھیں، کمیونیکیشن
अनक्लियर था और सब कुछ देखकर लग रहा था कि मुसाफिर इंसान नहीं बल्कि एक स्टैटिस्टिक्स हैं जिन्हें आसानी से कुर्बान किया जा सकता है। मगर असल ख़तरा अब सामने आ रहा है। ये क्राइसिस सिर्फ ऑपरेशनल नहीं था, ये स्ट्रक्चरल था। अगर सिस्टम में रिफॉर्म न हुई तो अगला क्राइसिस शायद एक्सीडेंटल नहीं बल्कि सेफ्टी रिलेटेड होगा। इंडिगो तो रिकवर हो जाएगी क्योंकि उसका कैपिटल मजबूत है, डिमांड बहुत है, नेटवर्क बड़ा है, मगर भारत की एविएशन ग्रोथ उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकती जब तक पायलट, रोस्टरिंग, ट्रेनिंग पाइपलाइन, मैन पावर प्लानिंग, फटीग मैनेजमेंट और रेगुलेटरी ओवरसाइट को मॉडर्न न बनाया जाए। सरकार ने अब एयरलाइंस से भर्ती और ट्रेनिंग के तफसीली प्लान मांगे हैं, मगर ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है। असल ज़रूरत है डोमेस्टिक सिमुलेटर कैपेसिटी बढ़ाना, ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स तैयार करना, रोस्टरिंग को फटीग साइंस के मुताबिक चलाना और शेड्यूल अप्रूवल को असल मैन पावर के साथ जोड़ना। अगर ये सब न हुआ तो केओस दोबारा भी एक स्ट्रेटजी बन सकता है और रेगुलेशन को मोड़ने का एक आसान रास्ता। आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि भारत का एविएशन फ्यूचर के पैसेंजर्स के ट्रस्ट पर चलता है और ये पूरा क्राइसिस साबित करता है कि ये ट्रस्ट आज बहुत कमज़ोर हो चुका है। जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, स्काई आसमान खुले तो रहेंगे मगर सेफ नहीं। रिफॉर्म का वक्त अभी है। अगर उसे इग्नोर किया गया तो अगली हेडलाइन शायद फ्लाइट्स कैंसिल ना होने की हो बल्कि कुछ ज़्यादा संगीन हो और वो दिन हम सब के लिए बहुत भारी होगा। कमेंट में बताइए ये वीडियो कैसा लगा और भारत की एविएशन इंडस्ट्री और उसके रेगुलेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम।